علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ مجھے اب اپنے گھر میں تو جگہ تھی، لیکن ویسے ہی میرا موڈ تھا ذرا باہر آ کے کوئی ویڈیو بناؤں، تو میں نے کہا چلیں باہر بناؤں۔ پیچھے آپ کو روڈ نظر آ ہی رہی ہوگی، روڈ بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، ٹریفک کا شور بھی ہوگا، لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے بات اگر کرنی ہے تو ہم ادھر کر سکتے ہیں، کوئی ایشو کی بات سچ نہیں ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بھی میں بات کروں گا اپنی زندگی کے ایکسپیرینس سے یا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ان کو دیکھ کے میں بات کروں گا۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے، جس طرح سے لاسٹ ٹائم تھا ہمارا کہ بھائی کیسے اچھا انسان بنا جائے یا اسی ٹائپ کا کوئی تھا، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ موٹیویٹ کیسے ہونا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا پازیٹیو چیزیں کدھر سے اٹھانی چاہیے، کدھر سے دیکھنی چاہیے، کس کو آبزرو کریں، کس کو نہ آبزرو کریں، کیا ہمارے لیے ضروری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ کیوں ہو گیا، میں نے ایسا نہیں کیا تھا یا میں نے ایسا نہیں کرنا تھا لیکن بس ہو گیا۔ تو یہ چیزیں مین ہے۔ اب جس طرح سے کچھ ہوتے ہیں لوگ، ان کا گھر میں کوئی ایشوز ہوتے ہیں جس وجہ سے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی دوسرے بھائی کو دی جاتی ہے، یا جاب کی وجہ سے آپ نے ایک جگہ اپلائی کیا، ادھر مہینے دو بعد آپ کو نکال دیا گیا، اس کے بعد دوسری جگہ اپلائی کیا، ادھر بھی سیم ایسے ہی ہوا، تو لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیوں ہر دفعہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ تو بات ادھر آ جاتی ہے کہ بھائی ڈس اپوائنٹ ہونے کی بجائے جو اوپر ایک ذات بیٹھی ہے اللہ تعالیٰ، اس پہ بھروسہ ہے نا تم لوگوں کو، اور اس بات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جتنا رزق جس ٹائم پہ مقرر کیا گیا ہے اس ٹائم پہ آپ کو ملے گا، بے شک جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی ہرڈلز آ جائیں، جتنے مرضی آپ کو ذلیل کیا جائے، بولا جائے یا کچھ بھی کہا جائے، وہ آپ کو ان ٹائم پہ ملے گا۔ تو بھائی اس میں ڈس اپوائنٹ ہونے کی یا پریشان ہونے کی بات کوئی نہیں ہوتی، بس ریلیکس ہو کے اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ لیکن وہی بات ہے کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ محنت آپ اپنی جاری رکھیں، اپنا فل 100% دیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کیسے کمال ہوتا ہے، اور کہ ایسی جگہ سے آپ کو روزی کا ذریعہ ملے گا، یا ایسی وہ پرابلم جو بھی آپ کا پرسنل ایشو ہے جو بھی ہوتا ہے وہ ایسے حل ہوگی کہ بھائی آپ خود پریشان ہو جائیں گے، یار مجھے تو اس بندے سے ہی امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے سالو کر سکتا ہے یا اس طرح سے بات کر سکتا ہے، یا کچھ بھی ایسا ویسا، یا کوئی بھی وہی بات ہے۔ آپ اگر لیٹس کو جاب کے بارے میں پریشان ہیں، آپ نے گورنمنٹ میں اپلائی کیا ہوا تھا 2 سال پہلے، شاید آج آپ کو ادھر سے جی ہاں جی آپ نے اپلائی کیا ہوا تھا، یو آر سلیکٹڈ، تو وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی بات ہے، جہاں سے جتنا آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، جہاں سے دینا چاہے گا وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ دوسری بات کہ بھائی بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کرونا کو لے کے زیادہ تر، کہ بھائی کرونا ہے تو کیا ہوا، اللہ خیر کرے گا، زندگی موت جتنی لکھی ہے اتنی آئے گی۔ تو میرے بھائی احتیاط، اپنی جان کی حفاظت کرو، قرآن مجید میں بھی ہے، ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرو۔ باقی وہی بات ہے، ہاں زندگی تو وہی بات ہے، زندگی موت تو اسی کے ہاتھ میں ہے، جتنی لکھی ہے، جیسے لکھی ہے، جب لکھی ہے، جہاں لکھی ہے، وہ تو آنی ہے، لیکن پوائنٹ وہ ذات یہ بھی تو کہتی ہے اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ اب ایک چیز کا تمہیں پتہ ہے کہ کرونا ہے، ادھر سے حالات خراب ہو سکتے ہیں اگر میں نے ماسک نہ پہنا، پراپر میں نے سینیٹائز نہیں کیا، رش والی جگہوں پہ گیا تو بھائی مسئلہ ہو سکتا ہے میرے لیے، اور پھر تم رش والی جگہ پہ جا رہے ہو، ماسک نہیں پہن رہے ہو، پراپر ہاتھ سینیٹائز نہیں کر سکتے، یا کچھ ہمارے لوگ ہیں جو کہ سینیٹائز افورڈ نہیں کر سکتے، صابن تو ہر گھر میں ہوتا ہے، صابن سے آپ ڈیلی 3-4 دفعہ 5 دفعہ ہینڈ واش کر سکتے ہیں، بہت سے آپشنز ہیں، لیکن وہی بات ہے احتیاط آپ خود کریں۔ باقی بے شک اسی ذات کا مرضی ہے، جب اس نے لکھا ہوگا، جیسے لکھا ہوگا، ابھی میں بیٹھا ہوں، کیا پتہ یہاں سے 2 قدم آگے چلوں میری موت ہو جائے، لیکن وہی بات ہے کہ بھائی اگر اس طرح سے لکھی ہوگی تو اسی طرح سے ہوگی، اگر کرونا سے لکھی ہوگی تو بے شک آپ احتیاط جتنی بھی کر لیں تب بھی ہوگی، لیکن وہی بات ہے، ضروری مین پوائنٹ کیا ہے کہ قرآن مجید میں حکم ہے اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ بھائی ہے تو خیر ہے، کوئی نہیں، اللہ مالک ہے نا، اب اللہ مالک ہے تو تم ٹرک کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، زندگی موت میری اس نے لکھی ہوئی ہے، اگر وہی بات ہے کہ زندگی ہوئی تو بچ جاؤں گا، جا کے ٹرک کے آگے کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ بیوقوفانہ بات آتی ہے۔ تو اسی طرح کرونا کے حوالے سے بھی
کوئی بھائی بہن ناراض نہ ہو میرے سے، لیکن پوائنٹ از کہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب سڑک کراس کرنی ہے تو گاڑیاں نہیں ہوں گی تو کراس کروں گا تو میں آرام سے پار کر لوں گا، گاڑیاں ہوں گی پار کروں گا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کرونا کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ماسک پہنوں گا، رش والی جگہ پہ نہیں جاؤں گا تو کرونا سے بچ سکتا ہوں، زندگی میری بچ سکتی ہے۔ اور لیٹ سپوز آپ کو اللہ نہ کرے اگر ہے بھی تو آگے 50 لوگوں کی زندگیاں آپ کی وجہ سے بچ سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سیکشن کو روک لیں، ٹھیک ہے، احتیاط کریں ضروری۔ اور مین بات یہ ہے کہ بھائی جتنی احتیاط ہوگی اتنا زیادہ ہمارا تو فائدہ ہے، ہمارے گھر والوں کا ضروری فائدہ ہے کہ بھائی اللہ نہ کرے لیٹ سپوز مجھے اگر ہو جاتا ہے اور پتہ تو اس کا نہیں نہ لگتا کہ منہ پیلا نیلا ہرا لال کیا ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط ہوتی ہے یا نہیں پتہ لگتا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے۔ تو اگر لیٹ سپوز بخار آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ گھر آئے ہو، غلطی آپ کی تھی، آپ رش والی جگہ پہ گئے ہو، ماسک آپ نے نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے بھی اس چیز کو سفر کریں گے، گھر والے بھی اس چیز سے گزریں گے، کیونکہ یہ ہے ہی ایسی بیماری، ایک سے دوسرے سے تیسرے پہ لگے گی۔ تو بھائی اپنے گھر والوں کا احتیاط کر کے، اپنے گھر والوں کا خیال کر کے احتیاط کریں اور رش والی جگہوں پہ فی الحال نہ جائیں، کیونکہ ابھی آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کرونا کی لیئر 2 بھی آ گئی ہے۔ تو باقی وہی بات ہے، دعا کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ یہ سارے معاملات کلیئر ہوں گے، ویکسین آ جائے گی سب کچھ، لیکن احتیاط جتنی ضروری ہے وہ تو کمپلسری ہے، وہ تو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میری بات کوئی دل پہ لے گیا ہے یا کسی کو کچھ بھی برا لگا ہے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ آج کا میرا مین ٹاپک یہ کرونا والی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی، اور دوسرا کہ لوگ ڈس اپوائنٹ بہت ہو جاتے ہیں، میں خود ہو جاتا ہوں، لیکن جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے کہ بھائی ڈس اپوائنٹ ہونے کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، موو آن کرو، لائف میں زندگی جیو، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ سجود کرو، محنت کرو، کامیابی آپ کے قدم خود چومتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں اور جو دیکھ رہے ہیں مجھے جہاں سے بھی، انگریز تو دیکھتے نہیں ہمیں ویسے، لیکن اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو سب کا بہت بہت شکریہ میرے چینل پہ آنے کے لیے۔ کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، اور کوئی بھی بات بری لگی ہے تو انتہائی معذرت، لیکن بھائی بات سیدھی ہے کہ احتیاط کرو اپنا اور اپنے گھر والوں کے لیے، چھوڑ دو تیسرے چوتھے کو، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ ایسی وبا ہے کہ ایک سے دوسرے پہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں سمجھانا تو بلکہ نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے یہ چیزیں بیسک ہیں، لیکن میں نے خود آبزرو کیا ہے، نوٹ کیا ہے، تو اس وجہ سے میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت لائٹلی لے رہے ہیں ہم لوگ اس چیز کو، لیکن یہ اتنی لائٹلی ہے نہیں لینے والی، تو اس لیے میں نے کہا آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ تو بس یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گا، تاکہ نیکسٹ میری جو بھی ویڈیو آئے آپ کو جلد از جلد مل جائے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، زندگی میں اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔